اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو آر another episode of this program. My pleasure. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پروگرام میں ہم نے کچھ بچوں سے ریلیٹ بات کی تھی, اس پہ لوگوں کے فیڈ بیکس بھی بڑے اچھے آتے. ڈاکٹر صاحب بچے ضد کیوں کرتے ہیں؟ بچے ضد کیوں کرتے ہیں؟ آئی تھنک بچے اور بڑے دونوں ایک ہی وجہ سے ضد کرتے ہیں. اچھا. جب ان کو ان کی مرضی کی چیز نہ ملے. ٹھیک ہے. اور یا پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو سوچا ہوا ہوتا ہے یہ صحیح ہے اور ایسا ہونا چاہیے, اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو اس کو ضد کرتے ہیں. اب فرق دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے آدمی میں تو شعور ہوتا ہے, وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے یا اس کا تجزیہ کر لیتا ہے اور پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, چلو اس طرح کر لیتے ہیں. لیکن بچہ تو نہیں کر سکتا, تو بچہ جو ہے وہ ضد کر لیتا ہے. اب پھر اس ضد کو مٹانے کے لیے ماں باپ ہیلے حربے استعمال کرتے ہیں. مثلا اس کو وہ کہہ دیں گے کہ جی اچھا چلو ابھی نہیں ہو سکتا, ہم تمہیں کل یہ کرا دیں گے, تمہیں یہ لے دیں گے, تمہیں یہ کر دیں گے. لیکن ہمارے یہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ADHD ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا بعض بچے, اب یہ بالکل نارمل بچوں کی بات نہیں کر رہے, میں تو خیر وہ بھی نارمل سمجھتا ہوں, تو ان کے اندر ضد کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ جینیٹک ہوتا ہے. مطلب جس طرح آپ کا کسی کا گورا رنگ ہے, کسی کا کالا رنگ ہے, کسی کا لمبا ہے, کوئی چھوٹے قد کا ہے, تو اسی طرح جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جینیٹکس کا بڑا رول ہوتا ہے. بالکل بالکل. لیکن جب کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ بضد ہوں کہ میں نے یہ لینی ہے, تو آئی مین دیٹ از کاز ضد. کیا علاج ہے اس کا؟ اگر ایک بچہ, کیونکہ دیکھیں ہر ضد تو پوری نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے, اس پہ بھی ایک تو بتا دیں کہ کتنے حد تک ضد پوری ہونی چاہیے, کتنے حد تک ضد پوری نہیں ہونی چاہیے. اور جو بچے اکثر پیرنٹس کہتے ہیں ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی یہ چیزیں, کیونکہ وہ آپ زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں, اس پہ بھی تھوڑی سی ذرا وضاحت دے دیجیے گا کہ کون کس حد تک ضد پوری ہونی چاہیے, پلس جو ضدیں نہیں پوری ہو سکتی اس کا ایک بہتر پیٹرن کیا ہونا چاہیے جس سے بچے کو ہم آوازار بھی نہ کریں. دیکھیے یہ ڈفر کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن, فرام فیملی ٹو فیملی. ٹھیک ہے. امیر بچوں کے جو گھروں کے بچے ہوتے ہیں ان کا لیول اور ہوتا ہے, ان کی ضدیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو درمیانے لوگ ہوتے ہیں ان کی ضدیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو بالکل لوور اس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ضدیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن ان کے پیچھے جو ضد ہے وہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میرے خیال کے اندر اگر آپ بچوں کے اوپر بہت زیادہ ان کو پیمپر نہ کریں, شروع ہی سے ہر خواہش پوری نہ کریں. بالکل. اچھا, اب ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈانٹ کے رکھیں, وہ بھی غلط ہے. غلط. ٹھیک ہے. آپ بچے کو ایکسپوز ہی نہ کریں اتنی چیزوں کو کہ ہی شوڈ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں, اور یہ اگر کوئی اس سے سن کے اگر مجھ سے ایگری کرے, ہمارے یہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں, حالانکہ میں غریب امیر کسی کو نہیں سمجھتا, میں ایک مثال دینے کے لیے, ان کا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, اس کو سیری لیک لے کے مائیں اور نوکرانیاں پھر رہی ہوتی ہیں, میرا بچہ ایک چمچ کھا لو, پھر کیلا اتنا سا لے کے پھر تالیاں بجاتی ہیں ساری, نہیں, پھر اس کے بعد پورا گھر جمع ہو جاتا ہے, کھاتا نہیں ہے, کھائے گا نہیں تو کس طرح. اب وہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو ضد ہو جاتی ہے کہ یار یہ مجھے کیوں عرض کھلاتے رہتے ہیں, ہر وقت وہ ایک ہی بات, تو وہ چڑ جاتا ہے. وہ چڑ جائے گا. پھر جو ہی اس کے سامنے آپ چمچ لے کر آئیں گے وہ ضد کرے گا, وہ نہیں کھائے گا. اچھا, اس کے مقابلے میں جن بچوں کو یہ نہیں ملتا, ان گھروں کے بچوں کو دیکھو تو وہ چپکے سے جا کے دودھ پی آتے ہیں, بلکہ ماں سے ڈانٹ کھاتے ہیں. ہاں اے تے تیرے ابے اسی چاہ بنانا سی رکھا سی. وہ اس کو اللہ جنت نصیب کرے امان اللہ کو, ایک دو ہمارے میڈیکل کے پروگرام میں آیا تو کل یہی بات کر رہا تھا, کہتا ہے وہ بچے جڑے تو پیو ادھا کپ دودھ لے کر آتا ہے کہ میں تو میری بیوی چاہ پیا گئی, تو بچہ دودھ پی کے نس جاتا ہے, اور پھر پیو انہوں کٹنا شروع کر دیتا ہے, اور ادھر ہم منتیں کر رہے ہوتے ہیں, انعام دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایکسپوز کریں اپنے بچوں کو اتنی سہولتوں کو. بالکل. اب جو بھوک لگنی ہے نا یہ جبلت ہے, آپ ایک بچے کو نہ دیں کھانے کو, یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, 3 4 5 گھنٹے وہ خود مانگے گا. آپ اس کی طلب سے پہلے اس کو دے دیتے ہو, پھر جب دیتے ہو تو وہ ضد کرتا ہے کہ میں نے نہیں کھانا.
اور وہ ایک عجیب اس نے اس کے ساتھ بات اچھا پھر ٹوائز ہے, ہوں بچہ ضد کرتا ہے میں نے یہ ٹوائے لینا ہے, یس آپ نے وہ لے دیا. اچھا یہ لینا ٹوائے جو ہوتا ہے نا یہ چاہے بڑوں کی زندگی میں ہو یا چھوٹوں کی زندگی میں ہو, یہ عارضی خوشی کا نام ہے. صحیح. کچھ لوگ انسانوں کو بھی کھلونا سمجھتے ہیں, بہت یہ عارضی خوشیاں ہوتی ہیں. بچوں کے کھلونے بھی عارضی خوشیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, سوائے گڑیا کے. گڑیا ایک ایسی لڑکیوں کے لیے, کیونکہ وہ ان سے ایسا پیار کرتی ہے جس طرح ان کو لگتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پھر آپ اس نے نام لیا, آپ نے ٹوائے لے دیا, وہ لے دیا, پھر اس نے کہا مجھے اور لے کے دو, تو پھر وہ ضدیں پکڑنا, تو یہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. پھر اگلی جو اس کی ضد آتی ہے نا وہ اسکول پہ. اب ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے اچھے اسکول ہوتے ہیں وہ اتنا ویلکم کرتے ہیں بچے کو, اتنا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بچہ گھر چھوڑ کے کہتا ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے. لیکن اگر اسکول کے اندر مار پڑے اور اسکول کے اندر ایک اینیموسٹی کا وہ بھاگے گا, اور پھر بچے بہانے بنائیں گے. مجھے ایک ماں آئی تو وہ ضد کر رہی تھی, وہ بتا رہی تھی کہ بیٹا میرا بڑا ضدی ہو گیا کچھ دنوں سے, تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے کہ امی آج میرے پیٹ میں درد ہے, پھر کہنے لگا امی آج میرا ناک بند ہے, امی مجھے یہ ہو گیا ہے. تو کہتی ہے کوئی 20-25 دنوں میں سارے بہانے ختم ہو گئے. تو کہنے لگا نہیں میں نے نہیں جانا اسکول. تو میں نے کہا بیٹا تو ابھی کیا بہانہ رہ گیا ہے؟ تو کہتا ہے میرے میاں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ابو میری امی کا قد کیوں اتنا چھوٹا ہے؟ تو پاس بھی رہی تھی ساتھ میں. تو جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ گھر میں اچھا ماحول دو, اسکول گھر کے ماحول سے پھر کمپیٹیبل اسکول کا ماحول دو. بالکل. اور پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے جیسے لوگوں سے ملو. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم کرتے ہی ہیں نا کہ جب ہم ایک بچے کو 54 کا یا 5 روپے کا وہ لے دیتے ہیں, تو اس کے بعد وہ دیکھتا ہے اپنے دوست کو کہ وہ 10 روپے یا 20 روپے کی ہاں. میں آپ کو اگین ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. ایک دفعہ میری بیٹی سندس جو ابھی اینکر بھی ہے, چھوٹی سی تھی, تو یہ گرامر میں پڑھتی تھی ایل جی ایس میں. تو میں اس کو لے گیا اپنا ایک دکان پہ شادمان میں, چھوٹی سی دکان تھی. تو میں کہا وڈ یو وانٹ ٹو بائی؟ تو اس نے کہا پاپا مجھے چاکلیٹس لے دیں, مجھے یہ مارز اور بنٹیز اور فلانا کچھ کر کے. تو میں نے اس کو کہا پیک کرو. تو ہمارے گھر میں جو مالی کام کرتا تھا وہ بھی اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا. تو اس نے سلام کیا. تو اب جو چیزیں یہ پیک کرا رہی تھی نا, اس کی بیٹی نے کہا مجھے بھی یہ دو. اچھا اب میرے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن تو میرے پاس یہ تھا کہ میں سندس کو کہتا کہ بیٹا وہ جو چیزیں لی ہیں یہی چیزیں میں بھی اس کو لے کے دے دیتا ہوں, مطلب آپ مجھے بتا دو کون کون تھی, تاکہ بچی خوش ہو جائے گی. پھر میں نے کہا آج تو میں اس کو لے دوں گا, کل کون لے کے دے گا. میں نے پھر کیا کیا, سندس ایک بڑی سمجھدار ہے ماشاءاللہ, اس کو میں نے اشارہ کیا اور میں نے کہا کہ بیٹا یہ گندی چیزیں ہیں, یہ آپ نے کیا لے لی ہے, یہ ساری واپس کرو. آپ ایسا کرو یہ ٹافیاں لو, 1 روپے کی 4 آتی تھیں, یہ ٹکیاں لو. تو میں نے وہ کچھ 5 روپے کے اندر میں ٹکیاں لی, ٹافیاں لی, ایک پیکٹ بنایا, سندس کو دیا. I didn't help that girl. وہ اس کے باپ کے لیے تو 5 روپے 4 روپے کوئی مسئلہ نہیں تھا. And both of them they went happily. بالکل. اور یہ میں جب لکھ رہا تھا یہ اپنا تیسرا جنم میں, تو اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. یعنی I really enjoyed it. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ورنہ اس نے وہاں پہ ضد کرنی تھی. بالکل. تو یہ جو ہے نا بچوں کی ضد, اس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں, اسکول ٹیچرز بھی شامل ہیں, چچا چچی, ماما مامی, اور پھر ہم جو سوسائٹی کے لوگ ہیں یہ بھی شامل ہیں. پھر ٹی وی بھی شامل ہے کہ جو آپ کارٹون سب سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں بچے.
وہ جو اس میں چل رہا ہے وہ جو چل رہا ہے وہ بچے سیکھیں گے. تو اس لیے ماں باپ کو میرے نزدیک اگر ضد سے بچوں کو بچانا ہے تو ان کو اتنا پیمپر کر کے نہیں رکھنا چاہیے. اچھا اسی کا ایک بڑی عمر کے لیے ایک اور پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ہم میں سے وہ لوگ جو ایسے پبلک اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ حسن ابدال ہو گیا, یا میں کیڈٹ کالج پٹارو میں تھا, وہاں پہ جنرل کا بیٹا ہوگا یا حوالدار کا بیٹا ہوگا, ایک جیسے کپڑے پہنے گا, ایک جیسی پریڈ کرے گا, ایک جیسی پی ٹی, ایک جیسا کھانا ملے گا, 1 بجے سوئے گا. دس آلسو میکس یو اے ویری گڈ ہیومن بینگ. وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اسلام کے جو امیر ہے وہ تو کاروں میں آگے اسکریچے مار رہا ہے. یہ بڑا بالکل ہاں, ہمارے یہاں پہ باقاعدہ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا دیتے ہیں کہ پتہ لگے کہ جی ہمارا امیروں کا بچہ, وہ پھر وہ ضد پیدا ہو جاتی ہے نا. تو ہم لوگ 5 سال وہاں پہ رہے اور ان 5 سالوں کے اندر جو نا سارے کام خود کرنے پڑتے. ہمیں جو ہمارے ملازم تھے, آپ کو پتہ ہے فوج کے اندر جو آپ کے ہوتے ہیں جے سی اوز یا ایون جو اس رینک کے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو صاحب کہتے ہو. یو ڈونٹ کال دیم ود اینی ادر نیم, صاحب. اور مطلب اور وہ بھی آپ کو صاحب کہتے ہیں, اور ان کو زیادہ غصہ آئے تو آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں صاحب آپ بہت الو کے پٹھے ہو. بیکاز وی یوز ٹو ٹریٹ دیم لائک ٹیچرز. وہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہوتے تھے. یہ ایکویلٹی والا تو بہت ہمارے یہاں پہ اس میں ہوا ہے. میں بلکہ آپ ہی کی اس بات سے مجھے یاد ہے کہ میں اکثر مجھے والدہ نے میری یہ بتایا کہ اکثر تم کوئی چیز مانگتے تھے اور ہمارے پاس پیسے ہوتے بھی تھے, ہم نہیں لے کے دیتے تھے, تو صرف اس لیے کہ تمہارے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو نہ سننے کا. اگر ہم تمہیں ہر چیز ہی لے دیتے تو پھر آج شاید اتنا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا.